السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف مزان. اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں تاجدار مصطفیٰ زیدی. شکریہ انہوں نے اپنا ٹائم ہمیں دیا. تو لیٹس بگن. تو اسٹارٹ کرتے ہیں ان کے انٹروڈکشن سے. تو یہ خود پہلے اپنا تعارف کروائیں گے. جان میری میں کچھ بھی نہیں ہوں. آئی ایم جسٹ سول سرونٹ پرائمرلی بائی پروفیشن. ایک سرکاری ملازم ہوں، اور اس کے علاوہ جو شوق ہے اردو کا، کہ اردو زبان بولی جائے، پڑھی جائے، تحت اللفظ تحقیق کرنے کی کوشش کی جائے، تو بس یہ کرتا ہوں میں. رشتہ داری کا فائدہ اٹھایا جائے اور آپ سے ایک سوال کروں گا. تو ایک شرمیلے تاجدار زیدی سے ایک آؤٹ اسپوکن گڈ سینس، اور ایک مطلب اتنا کانفیڈنس اب میں بلڈ اپ ہو گیا ہے. تو یہ سفر کیسا تھا اور کس طرح تھا؟ اچھا، شرمیلا تو میں تھا لیکن اب نہیں رہا، ٹھیک ہے. لیکن اٹس آل اباؤٹ ایکسپلورنگ یور سیلف. آپ کو خدا ایک موقع دیتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ دو دے گا، کہ آپ خود کو کھوجیں، ایکسپلور کریں. اور ایک وہ انگریزی میں بولتے ہیں نیور سے ڈائی. تو وہ صرف ایک سول سروس ہو گئی، چلو سی ایس ایس ہو گیا، اب اس کے علاوہ کیا ہے؟ کیا ساری زندگی وہی آپ نے سرکاری ملازم رہنا ہے یا کچھ اور بھی کرنا ہے؟ سو آئی کیپٹ آن ایکسپلورنگ. پھر جب تحت اللفظ کی طرف زیادہ آ گئے تو پھر اپنی آواز کھوجنا، اس کو ٹھیک کرنا. سو اٹس این ایور ایوالونگ پروسیس. جہاں آپ رک گئے اینڈ آپ کو اندازہ ہوا کہ آپ بس کامل ہیں، جو کہ ہو نہیں سکتے، وہ تو چند ذاتیں ہیں، تو پھر کام خراب ہو جاتا ہے. سو آئی تھنک اٹس این ایور ایوالونگ، ایک ارتقاء کا چلتا رہتا ہے. دیٹس ہاؤ یو ایکسپلور یور سیلف. ایگزیکٹلی. بالکل. اب زندگی کا آپ کی جو رولر کوسٹر رائڈ رہی، اس میں کب یہ موقع آیا کہ آپ نے کہا کہ آئی شوڈ ایکسپلور مائی سیلف؟ یار یہ آیا جب میں گورنمنٹ کالج گیا 2000 میں بی اے کرنے. میری خوش قسمتی، اور وہ واہی خوش قسمتی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، کہ میں گورنمنٹ کالج پہنچ گیا. سو اٹ اسٹارٹیڈ فرام گورنمنٹ کالج، جہاں مجھے موقع ملا، ایک ماحول ملا کہ جس میں اپنے آپ کو ایکسپلور کر سکوں. سو جہاں بھی میں ہوں، میں ضرور یہ مینشن کرتا ہوں بینگ اے راوین، کہ میرا جو کچھ ہے مجھے گورنمنٹ کالج نے دیا. وہیں سے یہ شروع ہوا، لوگوں سے ملنا، پڑھنا، پوچھنا. یہ تمام کانفیڈنس اگر کوئی ہے، کچھ ہے، تو یہ گورنمنٹ کالج کے مرہون منت ہے. یہ میں سب ضرور کہتا ہوں. اچھا، جو آپ کی ڈگری ہے وہ ہے انگلش لٹریچر میں، تو یہ اتفاق کیسے ہوا کہ مطلب آپ کو دیکھا جائے جیسے ریسائٹلز وغیرہ کرتے ہیں، تو یہ شوق کیسے چڑھا؟ یار میں اب بھی انگریزی پڑھتا ہوں، انگریزی بولتا ہوں. روزمرہ گفتگو میں انگریزی بہت زیادہ استعمال کرتا ہوں. وہ عادت ہے میری، اور اٹس جسٹ اے لینگویج. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو کوئی کمپلیکس ہے یا کوئی لیکن ہوتا یوں ہے کہ اردو اب آپ دیکھیں معاشرے میں تو لوگوں کو مشکل لگتی ہے. بالکل. آپ بچوں سے پوچھیں گے اسکول کے تو ان کو اے بی سی تو ساری آتی ہے، جب الف بے پہ آئیں گے تو موت پڑ جائے گی. بالکل. جیسے اور ہاں، میں اپنی جیسے بات کروں، مطلب کافی ایسے الفاظ میں ملتے ہیں، کیونکہ اصل میں ایک تو ہمارے لیے اردو ہے کہ مطلب غزلیں، نظمیں، بس. اور ہمیں مطلب اتنی سکھائی بھی نہیں جاتی، کہ یونیورسٹیز میں بھی جو بھی ہے ہمیں پڑھایا جاتا ہے انگلش میں. اور جیسے میں اگزامپل لوں ایک لفظ کی، ایک کتابچہ جیسے ایک لفظ ہے، مطلب پہلے میں بھی سے کتا بچہ ایک دو دفعہ پڑھا تھا. تو یہ کیوں ہے ایسا؟ یہ اس لیے ہے کہ ہم نے اردو، وہ پرانی جو مشکل والی اردو ہے نا، اس سے آگے ہم کبھی گئے نہیں. اور یہ ایک یونیورسل بحث ہونی چاہیے کہ کیا اردو سہل ہو سکتی ہے، آسان ہو سکتی ہے، اور جو ہے. اب آپ دیکھیں، کوئی بھی زبان ہے، وہ جیسے میں نے کہا کہ وہ ہمیشہ ارتقاء کرتی رہتی ہے، ایوالو کرتی رہتی ہے. اٹس اے لیونگ بینگ، نہیں تو مر جائے گی. انگریزی جو ہے وہ مشکل تھی، لیکن اس کے بعد امریکیوں نے کیا کیا کہ اس کی سپیلنگز تبدیل کر دیں. HONOUR آنر ہوتا تھا، HONOR کر دیں. انہوں نے کہا بھائی کیوں رکھنا ہے یو. بالکل. تو they had to evolve, they had to change the language as per their own standards. اردو آپ شروع ہی اب ایک بچے کو کرائیں اقبال و قائد اعظم سے، غالب سے، تو وہ کہے گا بھائی میری معافی، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی ہے کیا چیز ہے. سو میرا خیال ہے کہ آپ تو جس طرح ہم بچپن میں پڑھتے تھے، وہ ٹارزن کی کہانیاں اور نونہال اور تعلیم و تربیت اور یہ رسالے،
تو وہ سہل اردو پہلے سکھانی چاہیے، کیونکہ ایک بچے کو آپ شروع سے یہ خطرناک چیز دکھائیں گے وہ تو بدک جائے گا، بھاگ جائے گا. بالکل. تو آئی تھنک کہ ضروری ہے کہ اردو کو اردو بنا کے مشکل بنا کے پیش نہ کیا جائے، آسان بنایا جائے. بورڈز بیٹھیں اس پر بات کریں کہ کس طرح سے بچوں کا رجحان جو ہے وہ زیادہ آسان کیا جا سکتا ہے اردو کی طرف. بالکل. اور اگر ہم دیکھیں اپنے سراؤنڈنگز میں، مطلب اپنے جب ہم جن جگہوں پہ بیٹھتے ہیں تو اگر کوئی انسان مطلب غلطی سے کوئی انگلش کا کوئی غلط لفظ بول جاتا ہے تو اس کو اس پہ شرمندگی ہوتی ہے، اور اگر اردو کا ہو جائے تو مطلب دیٹ ساؤنڈ، مطلب اگر ہماری جنریشن کی بات کیے تو مطلب بڑا وہ کول لگتا ہے کہ اردو میں نے غلط بول لی اور انگلش میں میری فلوئنسی ہے. تو آپ کے نزدیک یہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہے؟ یار یہ صرف ہمارا احساس کمتری ہے اور کسی کا نہیں ہے. ایک دیکھو زبان کیا ہے، لینگویج کیا ہے، ایک موڈ آف کمیونیکیشن ہے. آپ نے اپنی بات پہنچانی ہے، اب اس میں آپ نے غلط بول دیا تو دو طریقے ہوتے ہیں. یا تو آپ بعد میں تصحیح کر لیں اپنی خود، بالکل، یا آپ جائیں کہیں پبلک فورم پہ جا رہے ہیں، کچھ پڑھنے جا رہے ہیں، لغت سے ایک ایک لفظ دیکھیں، اس کا تلفظ دیکھیں. ٹھیک ہے، لیکن ہمارے لوگوں میں یہ عادت ہے اور یہ ہو بھی چکا ہے کہ میں فیض صاحب کے خطوط پڑھ رہا تھا ایک جگہ پر اور کوئی اور غلطی نہیں ملی، تو جب پروگرام ختم ہوتا ہے لوگ آتے ہیں تعریف کرتے ہیں جو بھی ہے، تو ان نے گلہ کیا کہ ایک نام سپوز کوئی مثال کے طور پہ ایک نک نیم جیسے ہوتا ہے، لڈو کہہ لو، کسی بندے کا نام، تو میں نے لڈو پڑھ دیا. اب وہ انگریزی جب ہم پڑھاتے تھے تو وہ پراپر ناؤن ہے، لڈو کس نے کہا؟ بالکل. تو انہوں نے کہا نہیں جی آپ نے تو لڈو بولا، یہ لڈو ہوتا ہے. میں کہا جی ہوں تو بول دیتا ہوں کی کریے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو عادت ہے. بالکل. شرمندگی ہرگز نہیں ہونی چاہیے. آپ کو زبان بولنے میں، پڑھنے میں، سمجھنے میں تبھی آئے گی جب آپ شرمندگی سے آگے چلے جائیں گے. بالکل. انگریزی نہ میری مادری زبان ہے، اردو میری مادری زبان نہیں ہے. یہ ہم نے ایکوائر کی ہے، یہ ہم نے سیکھی ہے. یہ بعد میں ایون ہماری اپنی جو مادری زبان ہے سرائکی وہ بھی نہیں آتی، ہم غلطی کر جاتے ہیں. بالکل. تو غلطی تو ہوتی ہے. تو شرمندگی میرا نہیں خیال کہ کرنی چاہیے. آگے بڑھو، سیکھو، ایک لفظ سیکھ لیا، آگے بڑھو. بالکل. سو یہ چھوڑ دیں لوگوں کی باتیں، شرمندگی وغیرہ. اب مطلب جیسے دیکھا جائے جو ہماری سے اگلی جنریشن جو آ رہی ہے ان کو مطلب گیجٹس وغیرہ پکڑا دیے جاتے ہیں اور وہ کیا سن رہے ہیں، بیبی شارک ڈو 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 یا اس طرح کی چیزیں. نفرت ہے مجھے اس چیز سے، بالکل نفرت ہے. تو مطلب اب جیسے آپ کی مطلب اتنا مطلب جیسے جتنی اچھی اردو آپ بول سکتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ مطلب آپ کچھ چینج لا سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے ہیں، اور بلکہ میں سمجھتا تھا شاید میں بچوں کے ساتھ اتنا اچھا نہیں ہوں، لیکن میں 2 دفعہ چلڈرنز لٹریچر فیسٹیول میں پرفارم کر چکا ہوں بچوں کے لیے. دیکھیے بچوں کو کیا اچھا لگتا ہے؟ آوازیں. بالکل آوازیں ہی ہیں، مطلب جن کی آواز کیسی ہوتی ہے، پریوں کی کیسی ہوتی ہے. سو آپ کو اپنا امیجنیشن استعمال کرنا چاہیے، ذہن استعمال کرنا چاہیے کہ آپ نے بچوں کو سنانی کیسے ہے. اب یہی بات جیسے میں کہہ رہا تھا کہ بیبی شارک آپ ان کو سنائیں گے تو وہ ڈو بولیں گے اور کچھ نہیں آئے گا. ایگزیکٹلی. یہ تو آپ اب ہمارے وقتوں میں مجھے اب بھی یاد ہے کیسٹ میں کتابیں، آڈیو بکس بولتے تھے ان کو، وہ آتی تھی. صحیح. تو سننا مجھے اب بھی یاد ہے جب ہم انگریزی سیکھ رہے تھے، پڑھتے تھے فونیٹکس، فونالوجی وغیرہ، بی بی سی وغیرہ، تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ بی بی سی دیکھیں اور سنیں. ٹھیک ہے، سنتے ہی ہیں. بالکل. سننا پہلا فیل ہے سیکھنے میں. تو آپ بچوں کو آپ کی مرضی، آپ بیبی شارک سکھا دیں یا آڈیو بکس سکھا دیں. دیکھیں سننے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ سپوز جن بولا ہے، میں نے تو نہیں دیکھا، آپ نے شاید دیکھا ہو، میں نہیں دیکھا زندگی میں، اللہ نے دکھائے. تو آپ کا تصور جو ہے، امیجنیشن جو ہے، آپ سوچتے ہو اس میں کہ کیسا ہوگا جن، بالکل کیسی ہوگی پری. تو میرے خیال سے سننا جو ہے، اردو کہانیاں جیسے میں کہہ رہا ہوں، سکھانے کا طریقہ کہ سن کے بچے یہ اپنا جو ہے ذہن استعمال کریں، امیجنیشن استعمال کریں، تصور استعمال کریں کہ کیسا ہوگا. بالکل. سو اٹ شارپنز دیئر امیجنیشن ایز ویل. ایگزیکٹلی. تو یہ آپ بینگ پیرنٹس یہ فیصلہ کریں کہ آپ ان کو وہ ٹیب پکڑا دیں گے یا کتاب پکڑا دیں گے. بالکل. ٹھیک ہے. سو یہ آج کل کے ماں باپ چونکہ وہ کہتے ہیں جایا رو رہے بس رو جا رہے، میں یہ ٹیب پکڑا دو، میں اپنا کام کروں. بالکل.
لاسٹ چیز اس میں کہوں گا جو لوگوں کو سمجھنی چاہیے, آپ ایک ہی لیگیسی بیچ میں چھوڑ کے جاتے ہو. اگر میں کل کو جاؤں گا تو کوئی نہیں یاد کرے گا کہ اس نے کیا 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 تھا. آپ ایک اولاد چھوڑ کے جاتے ہو. بالکل. تو اچھی اولاد چھوڑ کے جاؤ, ان کو تمیز سکھاؤ, بالکل اچھی چیزیں سکھاؤ. یہ ڈو سکھائیں گے تو ڈو نکلے گا. بالکل بس دیٹس آل. اور اس میں کوئی وہ نہیں ہے. تو یہ چیزیں سکھانی چاہیے آپ کو. بالکل. کتاب اور موسیقی میرے نزدیک یہ دو چیزیں, کتاب اور موسیقی, بس ختم. یہ بچے کو آپ یہ سنائیں, یہ پڑھائیں, وہ اعلیٰ بچہ بنے گا. آپ نے ایک آرگنائزیشن تھی, وہ تھا قصہ خوان, وہ کیا تھا؟ جان میری وہ یہ تھا کہ ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے. اس زمانے میں چونکہ کچھ زیادہ آرٹسٹ لوگوں کے ساتھ بیٹھتا تھا, اور آرٹسٹ لوگ غریب ہوتے ہیں, بہت غریب ہوتے ہیں. ہمارے ملک کا یہ المیہ ہے. اور کئی دفعہ یہ حالات بھی دیکھے ہم نے کہ بیچاروں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے. مطلب یہ ریئل آرٹسٹ کی جو ہمارے تبلا نواز, ستار نواز, گٹار نواز, یہ نہیں ہے, یہ جابس کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. پڑوسی ملک میں آپ جائیں, وہاں پہ تو یہ آرٹ ہے. ہمارے یہاں آرٹ ہے لیکن مفت سننا ہے. پہلے تو یہی بات ہے نا, مفت سننا. بالکل. تو ہم نے سیکھنا شروع کیا اساتذہ سے کہ سننے کے آداب کیا ہوتے ہیں. کہ آپ سنا ہے, نظر کے طور پہ 10 روپے دے دیں. An artist must be paid. بالکل. تو اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ہمارے یہ آرٹسٹ جن کو میں جانتا تھا, کوشش کی کہ ان کو سامنے لے آؤں, اس کو پروموٹ کیا جائے, وہ لوگ سامنے آئیں. نہ کہ میرا کوئی ایک ہی واحد چینل تھا, لیکن میرا یہ مقصد ضرور تھا اور اب بھی ہے کہ جہاں میں پرفارم کر رہا ہوں, اگر کسی نے مجھے بلایا ہے تو ساتھ ان کو بھی لیتے آئے, ان کو پیسے مل گئے, ان نے پرفارم بھی کر لیا, ایکسپوجر بھی ہو گیا, اور کیا چاہیے آرٹسٹ کو. تو قصہ خواں جو تھا, کیونکہ اس کا مقصد ہی ہے قصہ سنانے والا. صحیح. تو اس کے کئی میڈیمز ہو سکتے ہیں. آواز ہو سکتی ہے, بالکل, ساز ہو سکتا ہے, تصویر ہو سکتی ہے, فوٹوگرافی ہو سکتی ہے, پینٹنگ ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. سو وہ لمیٹڈ نہیں ہے کہ جسٹ میوزک ہو اور تحت اللفظ ہو. بالکل. تھیٹر بھی ہو سکتا ہے, وہ بھی ہم نے کیا. ٹھیک ہے. تو اس آرگنائزیشن کا یا پلیٹ فارم کا یہ ایک مقصد تھا اس کو شروع کرنے کا, کہ یہ ایسا پلیٹ فارم میں شروع کروں جس سے میں آرٹسٹ کمیونٹی کے لیے کچھ چھوٹے جو ہمارے بیچارے, بالکل, ان کے لیے کچھ کر سکوں. آپ مطلب غزلیں وغیرہ پر ریسائٹ کرتے رہتے ہیں اور نظمیں بھی, اور آپ نے ایک ثانیہ سعید کے ساتھ بھی ایک شاہکار اسٹیج پہ دکھایا, لکھے جو خط تم نے, آئی گیس ہی تھا, لکھے جو خط تجھے. بالکل. تو آپ کو پرسنلی کیا پسند ہے؟ اچھی کہانی, اچھی نظم, اور اس کو اچھی طرح سنانا, یہ پسند ہے. لیکن میں اس میں ضرور کہوں گا, میرے نزدیک جتنا میں نے کھوجا, مرثیہ جو ہے وہ میرے خیال سے ادب کی معراج ہے, اردو ادب کی. بالکل. اور کیونکہ اس زمانے میں نثر نہیں ہوتی تھی, پروز نہیں ہوتی تھی, تو مرثیہ, مسدس, مثنوی, یہ چیزیں ہوتی تھی جس سے داستان سنائی جاتی تھی. ٹھیک ہے. اور ضروری نہیں, مرثیہ میں فلسفہ بھی ہے, تاریخ بھی ہے, واقعات بھی ہیں. تو میرے نزدیک غزل کہیں, نظم کہیں, نثر کہیں, تمام اصناف میں جو سب سے بہتر صنف ہے میرے نزدیک وہ مرثیہ ہے. صحیح. کہ تب پتہ چلتا ہے کہ آپ کی آواز کیسی ہے, سانس کیسا ہے, ادائیگی کیسی ہے, کیونکہ جذبات بھی غالب آ رہے ہوتے ہیں, الفاظ بھی پھسل سکتے ہیں. خدا کا شکر ہے کہ اس نے عزت دی, کام بہت کیا, لیکن اب بھی اگر مجھ سے پوچھے کوئی کہ پسندیدہ صنف کون سی ہے, تو میں ضرور کہوں گا مرثیہ. صحیح. اور اب آرٹ پہ بات ہو ہی رہی ہے, تو یہ مطلب باقی ملکوں میں تو اتنا نہیں, ہمارے ملک میں یہ کیوں ہے کہ مطلب بچے کو روکا جاتا ہے کہ مطلب کوئی بالکل ہی مطلب کہتے ہیں نا کہ فارغ ہو تو اس سے ہم آرٹس میں. ہاں نہیں, صرف آرٹ میں نہیں, دو چیزیں ہوتی ہیں, یا مولوی بنا دو یا آرٹسٹ بنا دو. بالکل, یہ غلط بات ہے. یعنی پرانے زمانے میں یہ بات کہی جاتی تھی, یہ نالائق ہے, اچھا یار یہ آرٹس میں داخلہ لے لے. ٹھیک ہے. ایشو یہ ہے کہ براٹ اپ ہی ایسا ہے, آپ نے کس زمانے, بلکہ آج بھی سنتے ہوں گے ہمارے ٹریڈیشنل ماں باپ سے, بالکل, بیٹا ڈاکٹر یا انجینئر بنے گا. اچھا گانا بجانا کیوں نہیں کر سکتا, میراثی. ٹھیک ہے, ہم نے بھی سنا, بالکل, افسر ہوتے ہوئے سنا. ٹھیک ہے.
لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا. یا تو آپ یہ پیشن چھوڑ دو, اب بھی ہم کرتے ہیں, موسیقی سننا ہو, میوزیکل انسٹرومنٹس اکٹھے کرنا ہو, اساتذہ کے ساتھ بیٹھنا ہو, اس سے فرق نہیں پڑتا. لوگ تو بولتے ہیں, وہ بولیں گے, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یو ہیو گاٹ دس لائف فار ونس, ایک ہی دفعہ ملی ہے, دوبارہ نہیں ملنی. جو دن گزر گیا وہ گزر گیا. بالکل. تو جو آپ کا شوق ہے, اور خوش قسمتی ہوگی کہ اگر آپ اس سے کمانا بھی شروع کر دو. بالکل. ٹھیک ہے, تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ ٹیبو ہے یا نہیں ہے. یہ ٹیبو ہے. ہمارے ماں باپ وغیرہ وہ اس کو جی میراثی ہے. بالکل. مطلب ماں باپ نے مجھے تو کبھی نہیں کہا, لیکن چلو کہتے تھے, لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی کسی. بالکل. یہ کیا کام ہم پڑ گئے, لیکن میرے خیال سے اس سے بہترین کام نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. اس سے بہترین کام نہیں ہے آرٹ سے زیادہ. دیٹس ویئر یو نو دا پرسن. ایگزیکٹلی. تو وہ نظر آتا ہے آپ کے چہرے پر. تو یہ ٹیبو میں تو پرواہ نہیں کرتا, نہ آج تک کی ہے اور نہ ہی کروں گا. تو ہم کرتے ہیں, کام کریں گے. بالکل. تو پھر اختتام ہم انہیں ہم کہیں گے کہ ایک ہمارے لیے نظم غزل جو بھی ان کو پسند ہو ایک اس سے اختتام کریں. اب چونکہ 1 منٹ کا کہا ہے تو اس میں نظم تو نہیں سنائی جا سکتی. ایک قطعہ ہے فیض صاحب کا بڑا مشہور, کہ رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی, جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے, جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم, جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم, جیسے بیمار کو وہ بے وجہ قرار آ جائے. ٹھیک ہے, تھینک یو. تو ان کا بہت شکریہ, انہوں نے ٹائم دیا. اور موسٹ ویلکم یار. ان کی جو میں سوشلز کے لنکس وغیرہ ہیں, اور قصہ خوان کا بھی لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا, اور امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا. تو اسی طرح ہی منڈے ایپیسوڈ آیا کریں گے آگے سے. تو ملتے ہیں پھر. اللہ حافظ.